بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل قرآن علامہ علم فکری، صفحہ نمبر 53۔ قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ قرآن مجید کو اوراق سے دیکھ کر پڑھنے کا ثواب دگنا ہے۔ حضرت عثمان بن عبداللہ بن اوس ثقفی اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کو یاد سے پڑھنا 1000 درجہ اجر کا سبب ہے اور دیکھ کر پڑھنا 2000 درجہ ثواب کا سبب ہوتا ہے۔ بحوالہ مشکات فضائل قرآن، حدیث نمبر 2063، بحوالہ بہقی۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے میں دگنا ثواب ہے۔ علامہ طیبی اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کا دیکھنا، اس کا اٹھانا، اس کا چھونا، قرآن پر غور و فکر کے موقع کا فراہم ہونا اور اس کے معنی و مفہوم کا سمجھنا، اس سب کی وجہ سے اس کا دگنا ثواب ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی دگنے ثواب کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھ کر پڑھنے میں 2 عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، ایک قرآن کا پڑھنا اور دوسرے قرآن کا دیکھنا۔ اسی وجہ سے ایک جماعت کا پسندیدہ مسلک یہ ہے کہ قرآن دیکھ کر پڑھنا مطلقاً افضل ہے۔ دوسرے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ حفظ سے پڑھنا مطلقاً افضل ہے۔ ان کی دلیل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حفظ سے قرآن پڑھتے تھے۔ علامہ نووی نے فرمایا ہے کہ یہ حکم مطلقاً نہیں ہے، بلکہ اگر دیکھ کر پڑھنے کے مقابلے میں حفظ سے پڑھنے والے کو غور و فکر اور اطمینان قلب زیادہ حاصل ہو تو حفظ سے پڑھنا ہی افضل ہے، اور اگر دونوں صورتوں میں غور و فکر اور دل جمعی برابر رہتی ہو تو قرآن دیکھ کر پڑھنا افضل ہے۔ فضائل قرآن، صفحہ نمبر 248۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ تکاثر پڑھے گا اللہ تعالی اس سے نعمتوں کا حساب نہیں لے گا جو اسے دنیا میں دی گئیں، اور اسے اتنا اجر دیا جائے گا گویا اس نے 1000 آیات پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ بحوالہ تفسیر الکشاف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر آیت نمبر 22 to 31، آیت نمبر 22۔ افمن بھلا وہ شخص شرح کہ کھول دیا ہو اللہ اللہ نے صدرہ اس کا سینہ للاسلام اسلام کے لیے، فہو جس کے نتیجے میں ہو وہ علی نور روشنی میں من ربہ، اپنے رب کی طرف سے کہیں ہو سکتا ہے ایسے شخص کی مانند جس کا دل سخت ہو، فویل سو بربادی ہے للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں اور وہ غافل ہیں اللہ کی یاد سے۔ اولئک یہی لوگ ہیں فی ضلال مبین، پڑے ہوئے کھلی گمراہی میں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، اولئک فی ضلال مبین۔
بھلا وہ شخص کے کھول دیا ہو اللہ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے، جس کے نتیجے میں ہو وہ روشنی میں اپنے رب کی طرف سے کہیں ہو سکتا ہے، ایسے شخص کی مانند جس کا دل سخت ہو، سو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں اور وہ غافل ہیں اللہ کی یاد سے، یہی لوگ ہیں پڑے ہوئے کھلی گمراہی میں۔ استغفر اللہ۔